ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم قبر میں داخل ہوں گے تو پہلے لمحے میں کیا دیکھیں گے اور کیا سنیں گے۔ وہ لمحہ امتحان سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز اور رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ تب وہاں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ موت تک ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ ایک بار تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک کام کرتا تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ تب فرشتے اس نیک انسان کو جنت سے لائی ایک ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس کی ایک بوند بھی اس دنیا میں بھیجی گئی تو قیامت تک یہ تمام دنیا اس خوشبو سے مہکتی رہے گی، اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے، جہاں اس انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں پر 7 دروازے سے اس انسان کی روح گزرتی ہے، جہاں ہر دروازے پر موجود فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ پھر جواب سننے کے بعد وہ اسے اگلے آسمان کی طرف بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7 آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کروں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تب فرشتے اللہ کے حکم پر اس کو 7ویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کی قبر ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر سے اس کی باتیں یہاں تک کہ قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ تب اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور بھیانک ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ کالا سیاہ، نیلی آنکھیں دیگ کے برابر اور 16 جن ہیں۔ ان کے بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھکڑ کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کراہت آواز میں سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، پھر جواب دے گا کہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چوتھے کا جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تب اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اس نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، تو اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے بہت ہی برا انجام تھا۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، جو دروازہ اس کے لیے قبر میں کھولا گیا ہوگا۔
لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے حکام کو بھلا کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہو۔ اس کے لیے سب کچھ الٹ ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو اور نعمت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر جیسے بند کر دیا جائے گا، اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس پر ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں زندہ دفن نہ کیا جائے تو بھی اس کو عذاب پہنچے گا۔ پھر جب ان کی روحوں کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 40 میں اللہ کا ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بخشیت میں داخل ہوں گے جہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نوکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسے ہی سزا دی